لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ماشاءاللہ قاری محمد عثمان لیاقت صاحب اور قاری شاہد اقبال صاحب بڑے ہی اچھے اور احسن انداز سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ایک نعمت زبان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ واجب الاحترام بھائیوں، امام کائنات سید کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے وجود کے اندر جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ترلا کرتے ہیں کہ آج تو سارا دن درست رہ، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے کوئی خرابی کر دی تو پھر ہم بھی درست نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے میرا رب اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان نہیں، میں کہتا ہوں سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک گنتے چلے جائیں جتنے جسم کے اعضاء ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی ہے۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ زبان دوبارہ نہیں لگتی، دل دوبارہ نہیں لگتا، میں کہتا ہوں جسم کا کوئی حصہ دوبارہ نہیں لگتا۔ وہ گردے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کروایا اپنی ہمشیرہ کا، تقریباً 1 کروڑ سے اوپر خرچہ آیا بھائی ارشاد صاحب، اور اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی اس بیچارے کی ہمشیرہ بچ نہیں سکی۔ اچھا، جو گردہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں نا، وہ بھی دنیا نے نہیں بنایا، وہ بھی کسی دوسرے انسان کا کاٹ کے لے کے تو وہ فٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دیکھیے کہ ساری کی ساری دنیا کائنات لگی ہوئی ہے اس انسان کے وجود کو سمجھنے کے لیے۔ ساری دنیا بڑی محنت کر کے آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ہواؤں میں انسان اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، چاند پہ پہنچ گیا ہے،
لیکن ایک 6 فٹ کا جو وجود ہے انسان ہے، اس کو آج کی دنیا سمجھ نہیں سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیوں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرنے لگا ہوں ایک ایسی نعمت کا جو ساری کی ساری نعمتوں کی سردار نعمت ہے، جس کا نام ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساری کائنات کی نعمتیں مل جائیں، اس نعمت کا مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام والے وجود کی نعمت سے انسان بنا۔ انسان کو ماں کے احترام کا پتہ چلا، بھائی کی عزت کا پتہ چلا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آنا یہ پتہ چلا، بڑوں کا کیسے احترام کرنا یہ پتہ چلا۔ دنیا کی ساری زندگی کی جو رنگینیاں ہیں، جو رعنائیاں ہیں، ان میں کیسے ہم نے گزارنی ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہمیں پتہ چلا۔ اس کائنات کے اندر جب سے یہ کائنات بنی، آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت لکھنے والوں نے سیرت کو لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، عمریں گزر گئیں، لیکن آج تک کوئی محمد الرسول اللہ کی سیرت کو بیان کر کے یا ان کے بارے میں کتاب لکھ کے کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکا کہ میں نے محمد کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا یا لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے نعمتوں کا بندہ ساری عمر گزار دے، کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ایسے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا جہان سے بڑھ کے تعریفیں کرتے جائیں، دن بدل جائے، رات کے اندر رات ڈھل جائے، صبح کے اندر تبدیل ہو جائے، اگلی صبح آ جائے، زندگیاں گزر سکتی ہیں، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی تعریف اور مدح والا باب کبھی مکمل ہو سکتا؟ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود پاک والی عظیم الشان نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے، اور ان لوگوں کا بھی احسان ہے جنہوں نے آپ کو دعوت دی، آپ کو جمع کیا۔ واجب الاحترام بھائیوں، میں انتہائی مختصر کر کے صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ اشتہار کا قاری صاحب نے عنوان رکھا تھا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ کی سیرت کے حوالے سے قاری صاحب نے یہ عنوان مقرر کیا ہے۔ اسی حوالے سے میں اپنا عقیدہ، آپ سب کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، سارے کے سارے جتنے سنی مسلمان ہیں وہ سارے اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن عزیز بھائیوں، اس کائنات کے اندر ایک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مسلک اہل حدیث کے لوگ، وہ عظیم الشان عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس سے ایک اور قدم آگے اور اس سے بھی ایک اور قدم آگے ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام خاتم المرسلین بھی ہیں۔ کیوں جی، عقیدہ ہے سب کا کہ نہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم المرسلین بھی ہیں، اور ہمارا اس سے ایک سٹیپ اور اوپر ہمارا عقیدہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام خاتم المعصومین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اس کائنات کے اندر اگر یہ عقیدہ اس دھرتی کے اوپر کسی کا ہے تو وہ مسلک اہل حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صرف اللہ کے آخری پیغمبر ہی نہیں، اللہ کے آخری پیغمبر بھی ہیں،
اور جیسے آپ علیہ السلام اپنی ذات کے حوالے سے آخری نبی ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی بات کے حوالے سے بھی آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں۔ بعض لوگوں کے جو عقائد ہے دنیا کے اندر، بعض لوگ بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں محمد علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ یہ قادیانی اس طرح کے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ آخری پیغمبر نہیں، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے نبوت تو ختم ہے، لیکن محمد علیہ السلام کی حدیث پاک، آپ کا فرمان، بے شک حدیث موجود ہو، فرمان موجود ہو، لیکن ہم مقلد ہیں اپنے امام کے، لہٰذا ہم مانیں گے اپنے پیر کی، اپنے امام کی۔ حدیث جو بھی کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، برحق ہے، مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، ہم حنفی شافی مالکی حنبلی ہیں، لہٰذا ہم مانیں گے اپنے اماموں کی، ہم حدیث کو مان نہیں سکتے۔ اور تیسری قسم کے بدبخت وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام ہی صرف معصوم نہیں، آپ کے بعد جو ہمارے امام آ گئے یا جو آئیں گے وہ بھی معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جو غلطی سے پاک ہو، خطا سے پاک ہو، کوئی غلطی کر ہی نہ سکے۔ تو عزیز بھائیو، ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ذات کے اندر خاتم النبیین ہے، میرے کریم پیغمبر علیہ السلام اپنی بات اور اپنی رسالت کے اندر بھی بالکل اسی طرح سے خاتم النبیین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بات لوہے پہ، جیسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر ہے، لوہے پہ لکیر ہے، آپ کی بات ایسی اٹل ہے، آپ زبان اقدس سے لفظ نکال دیں، جملہ بول دیں، اللہ کی قسم ہے ایک ایک آپ کا جملہ بولا ہوا، ایک ایک جملہ دین ہے۔ آپ بولیں تو دین ہے، رکیں تو دین ہے، بیٹھیں تو دین ہے، آپ کی خلوت دین ہے، جلوت دین ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ارہ اور ذرہ اور ساتھ اور آن اور گھڑی، زندگی کا ایک ایک جوڑ اور موڑ دین ہے۔ میرے مصطفیٰ جو بول دیں وہ پتھر پہ لکیر ہے، اس میں ذرہ برابر شک والی بات کوئی رہتی؟ اللہ رب کائنات اپنے قرآن میں کیا گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ میرا رب فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرا لاڈلا پیغمبر تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس وہ جملہ بولتی ہے جو ہم عرش بری سے حکم کریں، اور جب ہم حکم کریں میرا مصطفیٰ تب بولے اور اتنا بولے جتنا ہم حکم کریں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بول دیں، اللہ کی قسم ہے وہ دین ہے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، نہ کہہ دیں تو دین ہے، بیٹھ جائیں تو دین ہے، رک جائیں تو دین ہے، آپ کا بولنا بھی دین، آپ کا خاموش رہنا بھی دین۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم رسالت ہے۔ جیسے نبوت کے اندر آپ کی ذات آخری ہے، ایسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اندر بات بھی آخری۔ میں صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ کرام کی جماعت آپ کے سامنے حاضر ہے۔
میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ دینے لگے، اور واز کرتے کرتے میرے آقا علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، او کائنات کے لوگوں، میرے اللہ نے تم پر حج کرنا فرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا حج کرنا تم پر فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ بولا، ایک صحابی ایک کونے میں بیٹھا ہے وہ کھڑا ہوا، فقام رجل افی کل عام، یہ آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بھی حج فرض ہے۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول افی کل عام، کیا ہر سال؟ نبی کائنات علیہ السلام نے جب سوال سنا، اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ کوئی سوال کرے تو نبی رحمت فوراً سے جواب دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث مرات، اس نے دوبارہ کھڑے ہو کے پھر سوال کیا اللہ کے رسول افی کل عام، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے کریم پیغمبر علیہ السلام دوبارہ خاموش رہے، تیسری بار پھر بولا افی کل عام، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پھر نہیں بولے، خاموش رہے۔ محفل برخاست ہوئی، صحابہ حیران ہیں، اللہ کے رسول آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آئیے نہ سمجھیے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بھی آخری، میرے کریم پیغمبر کی بات بھی آخری، میرے آقا علیہ السلام کی بات کیسے دین بنتی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ لو قلت نعم، اے میرے صحابہ سنو، اگر سوال کے جواب میں محمد کی زبان سے نکل جاتا، ہاں اس نے کہا تھا نا ہر سال، فرمایا اگر نکل جاتا میری زبان نبوت سے ہاں، اگر میں کہہ دیتا نعم ہاں، تو میرا رب دین بنا دیتا، لوجبت تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ زبان نبوت ہے۔ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا، وہ بار بار کہہ رہا تھا اللہ کے رسول افی کل عام، ہر سال اگر میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہاں تو میری زبان نبوت سے الفاظ نکلنے پر میرا رب تم پر ہر سال حج فرض واجب قرار دے دیتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کی بات ہے، آپ کی ذات بھی آخری، میرے کریم پیغمبر علیہ السلام کی بات بھی آخری، آپ جو کہہ دیں جو بول دیں وہ دین ہے۔ سیدنا عبداللہ تھے نا، وہ ہر چیز لکھا کرتے تھے، کسی نے کہا عبداللہ نہ لکھا کر یار، کبھی مصطفیٰ علیہ السلام آخر اللہ کے بندے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی آ سکتے ہیں، کبھی کسی حالت میں، آپ نہ لکھا کرو، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔
تو عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا عبداللہ لکھ نہیں رہا، کہا عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ یا رسول اللہ ایسے کر کے مجھے ساتھیوں نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا پیغمبر محمد ہوں، میری زبان جو چلتی ہے وہ حق ہے، میں بولتا ہوں تو حق ہے، خاموش ہوتا ہوں تو حق ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا الحق، میں مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے تو صرف حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ میں محمد کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ یہ خاتم المرسلین ہیں، بڑے بڑے ایسے بدبخت ہیں دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں ہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات بڑی اعلی ہے، آپ کی ذات اعلی ہے، بات بڑی اعلی ہے، اقدس ہے، بات بڑی مقدس ہے، لیکن مان نہیں سکتے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں اپنے فقہ کے ہاتھوں، اپنے اماموں کے ہاتھوں، اپنے فقیہ کے ہاتھوں، اپنے محدث کے ہاتھوں۔ او میرے عزیز بھائیو، رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات کے محدث مل کر، ساری کائنات کے مفکر مل کر، ساری کائنات کے مفکر مدبر مل جائیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کیا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کیا، میرے صحابہ اکرام میں سے کوئی ادنا سا صحابی اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا بھی مقابلہ ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان بھی آخری یہ پتھر پہ لکیر ہے، آپ کی زبان سے جو جملہ نکل جائے میرا رب اس کو دین بنا دے۔ آپ فرما دیں جو اظہار کر دیں اس میں ذرہ برابر کوئی شک کوئی کمی رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ زبان نبوت ہے، یہ کائنات کے امام کی زبان ہے، یہ نبی سلطان کی زبان ہے، اور یہ زبان چلتی تب ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ چلتی تب ہے جب میرا اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے۔ یہ میرے کریم پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی، لمبی ان کی داستان ہے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو ان کی جو زوجہ ان کی بیوی ہیں ان کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ، یہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ کا جو پیار تھا یہ مثالی تھا، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے، ام سلمہ بڑی پریشان ہے، میرا سہارا، میرا سرتاج، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، بڑی پریشان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ گھبرانا، میں تجھے وظیفہ بتاؤں تو پڑھا کر، میرا اللہ کرم کر دے گا، پڑھا کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ کا آپ کو پتہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ام سلمہ یہ پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر بنا دے، اور اللہ مجھے جو میرا نقصان ہوا ہے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ یہ پڑھتی رہا کرو۔ اور محدثین کہتے ہیں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے نا، کچھ سخت کوئی مشکل ٹائم آ جائے تو وہ اسی دعا کو بار بار پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقصان بھی پورا کریں گے اور اس سے بہتر بھی اسے عطا کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ یہ پڑھتی رہا کر۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں بڑی حیران تھی کہ پیارے آقا نے فرما دیا ہے کہ یہ دعا پڑھتی رہا کرو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اللہ میری مصیبت کو میرے لیے باعث اجر بنا اور جو میرا نقصان ہوا اس سے بہتر مجھے دے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو میرا شوہر دنیا سے چلا گیا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس ہے، فرمایا یہ دعا کرا کرو، پڑھا کرو، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں دعا تو پڑھتی رہی لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر کہاں سے ملے گا۔ فرماتی ہیں مجھے اس وقت بات کی سمجھ آئی جب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے پیغام آیا، اے ام سلمہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں۔ ام سلمہ کہتی ہیں تب مجھے بات کی سمجھ آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ہے نا کہ دعا کیا کرو مجھے بہتر ملے، تو اب مجھے بات کی سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا تھا یہ بات کبھی کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، اس بات میں کوئی غلطی کا امکان موجود۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام پاس موجود ہیں۔ ابو رافع ایک بکری لے کے آئے، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنایا، ہنڈیا رکھی اور ہنڈیا رکھ کے اس بکری کا گوشت ہنڈیا میں ڈالا۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے ہنڈیا پکانے لگے۔ کریم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ابو رافع کچھ تھوڑا بہت پک گیا کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ پک گیا، کھانے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا ابو رافع لائیے نا ہنڈیا سے بکری کی ایک دستی نکال کے لائیے۔ دستی کہتے ہیں بکری کی جو اگلی ٹانگ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ فرمایا ابو رافع لائیے نا اس دستی کو، لائیے نا پیش کیجئے۔ ابو رافع فرماتے ہیں میں گیا، ہنڈیا میں سے میں نے دستی نکالی اور دستی نکال کے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش فرما دی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے آپ کے صحابہ نے وہ دستی کا گوشت کھایا، جب کھا لیا پھر فرمایا ابو رافع جائیے ایک اور دستی نکال کے لائیے۔ ابو رافع کہتے ہیں میں پھر گیا، جو دوسری دستی تھی، دو ہی تو دستیاں ہیں، دوسری دستی تھی بکری کی وہ بھی میں نے نکالی، پلیٹ میں رکھی، لا کے پیش فرما دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بھی تناول فرمائی اور فرمایا ابو رافع پھر جائیے ایک اور دستی نکال کے لائیے۔ ابو رافع خاموش کھڑے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ابو رافع جاتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ کیا کروں، آپ کو پتہ تو ہے نا بکری کی دو ہی تو دستیاں ہوتی ہیں، ایک پہلے نکال کے پیش کر دی، دوسری بعد میں پیش کر دی۔ اللہ کے رسول اب اور دستی کہاں سے لاؤں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ موتیوں پہ ذرا غور فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو رافع جب میں نے کہا تھا دستی لائیے، اگر ابو رافع آپ چلے جاتے ہنڈیا میں دیکھتے آپ کو دستی مل جاتی، آپ وہ لا کے ہمیں پیش کر دیتے، ہم تناول فرما لیتے، کھا لیتے۔ میں دوبارہ کہتا ابو رافع پھر جائیے، اللہ کی قسم ہے میں محمد جب تک ابو رافع تمہیں کہتا رہتا تم ہنڈیا میں جا کے دیکھتے رہتے، کبھی ہنڈیا سے دستی کا گوشت ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ میں محمد کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ اللہ، یہ ہے ہمارے پیر، یہ ہے ہمارے امام،
جب ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہوگی نا، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہے، کو کسی کے پیچھے کو کسی کے پیچھے، رب تعالیٰ اہل حدیثوں کو یہ توفیق اور فضل کرے گا، یہ اپنے امام جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں پتہ کیا کہا کرتا ہوں، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی ایسا مرشد دوبارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ جتھے موسیٰ عیسیٰ، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم وی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، تے ہر ایک پیغمبر ایہو پیا بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پیا بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی ایسا مرشد دوبارہ نہیں ہونا۔ اور محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان نے جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، اور جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی ایسا مرشد دوبارہ نہیں ہونا۔ زمانے تو سوہنا سچا پیر میرا، زمانے تو سوہنا سچا پیر میرا، آیا جگتے تے اڈیا ہنیرا، او نور و نور دنیا تے ہویا چوفیرا، ایتھوں اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی ایسا مرشد دوبارہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری فرمان سناؤں، اپنی بات کو ختم کرو۔ میرے آقا علیہ السلام ذات کے اندر خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام اپنی بات کے اندر بھی خاتم المرسلین ہے۔ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات آخری سب سے اعلیٰ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات بھی پتھر پہ لکیر سب سے اعلیٰ، جیسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء، بالکل اسی طرح سے آپ خاتم المرسلین خاتم المرسلین، اور میرے آقا علیہ السلام اسی طرح سے خاتم المعصومین، یہ آپ آخری معصوم ہیں، آخری معصوم، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، ہر ایک غلطی کا، ہر ایک کے پاس غلطی کا امکان ہے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس کا بولنا اللہ کی مرضی سے ہو، وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہ بات ختم ہے، آپ کی ذات بھی آخری، بات بھی آخری، آپ آخری معصوم ہیں۔ بعد میں جتنے آئے مرتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، وقار کے لحاظ سے، اور عظمتوں کے لحاظ سے، رفتوں کے لحاظ سے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا، لیکن کوئی ان میں سے معصوم نہیں۔ معصوم اگر آخری ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ذات بھی آخری اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات بھی آخری۔ جیسے آپ کی ذات اعلیٰ اور مقدس اور منور ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ مقدس
اور منور ہے اور معلا ہے اور عرفہ ہے اور اولا ہے اور ساری کائنات سے بلند ہے. ساری کائنات کے نظام درم برم ہو سکتے ہیں، خاتم المرسلین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. آخری حدیث عرض کروں، پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. آپ چلے گئے دنیا سے، خلافت مل گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو رسول کائنات علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی کے دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا جس کو لشکر اسامہ کہا جاتا ہے. لشکر اسامہ، یہ اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کو امیر بنا کے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا. جب یہ لشکر روانہ ہو گیا، پیچھے مدینے میں پتہ چلا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت فرما گئے، دنیا سے وفات پا گئے، تو یہ جو لشکر تھا یہ واپس آ گیا مدینہ میں. اب جب مدینہ میں آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیا دور ہے. کئی لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جو دشمن تھے وہ بڑے خوش تھے کہ اب اسلام گیا، اب اللہ کے رسول نہیں رہے، اب اسلام گیا، اب ان کی ایسی کی تیسی، اب سارے بدلے ہوں گے، اب انتقام لیں گے، اب اس اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے. ابو بکر صدیق آئے نا، اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی. جناب صدیق اکبر نے خلافت کی بیعت لینے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ارشاد فرمایا انفذوا جیش اسامہ. فرمایا میرا پہلا حکم یہ ہے اسامہ بن زید والے لشکر کو روانہ کیا جائے. صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں. ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے، یہ ہماری فوج ہے، اگر فوج ہی چلی گئی، پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا مدینے پہ، تو کیسے ان کا سامنا کریں گے، کیسے دفاع کریں گے مدینے کا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر اور جوشیلہ صحابی، یہ بھی جناب ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر نہ روانہ کیجئے، رہنے دیجئے. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا. بعض کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ہمارے دشمن بالکل تیار ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے. ابو بکر اس لشکر کو روانہ نہ کریں، مدینہ کے اندر رکھیں تاکہ ہماری قوت مدینہ میں رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم ہے کیا کمال کا فیصلہ کیا. آج تک دنیا اس فیصلے کی تعریف کرتی ہے اور قیامت کی دیواروں تک اس فیصلے کی تعریف ہوتی رہے گی. جناب صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش لوگ کرتے رہیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا فرمایا لوگوں سنو، اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے بعد کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا، مجھے پتہ ہو اس لشکر کو میں روانہ کر دوں گا، بعد میں مدینے پہ حملہ ہوگا. ابھی تو بات پکی نہیں نا، شک والی بات ہے کہ شاید کو حملہ نہ کر دے. لیکن اگر مجھے کنفرم ہو، پتہ ہو کہ اس لشکر کو میں روانہ کروں گا، بعد میں مدینے پہ کوئی حملہ کرے گا اور میں ابو بکر کو گھر کو تباہ کرے گا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں نوچے گا. ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم ہے پھر بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، اس لیے کہ اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم محمد الرسول اللہ نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ. کچھ کا کچھ ہو جائے ابو بکر لشکر کو روانہ کرے گا. اور پتہ محدثین نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو پوری کی پوری انسانیت، پوری مسلمان دنیا کے محسن ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں، ساری اسلامی دنیا کی یہ 3 لوگ محسن ہیں. ایک ابو بکر اور دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
جب امام مالک کے دور میں کسی نے کہا تھا نا، سارے لوگ علماء بھی ایک طرف تھے، وہ کہتے تھے جبری طلاق جائز ہے، تو امام مالک نے فرمایا تھا نہیں، لا طلاق ولا اناق، کوئی طلاق بالکل جبری جائز نہیں ہے۔ ڈٹ گئے، سزائیں ملی، تکلیفیں ملی، لیکن امام مالک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور تیسرے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے دور کے اندر یہ خلق قرآن والا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، خلیفہ وقت بھی انہی کے ساتھ تھا، وہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، جیل کی سزائیں ملی، لیکن ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی اپنے موقف پہ قائم تھے، القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کوڑے کھا لے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ محدثین کہتے ہیں یہ تینوں لوگ پوری قوم امت مسلمہ کے محسن ہیں، اگر یہ نہ ڈٹتے تو آج مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جیسے دنیا کے خطے خطے میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ابو بکر کی بصارت تھی، بصیرت تھی، یہ ابو بکر کا فہم تھا، فراست تھا۔ فرمایا اس لشکر کو بھی روانہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ابو بکر نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لو منعونی اقالا، اگر ایک رسی جو دور نبوت میں زکوٰۃ کے اندر دی جاتی تھی، اگر کسی نے وہ رسی بھی روک لی نا تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ لوگ حیران تھے، اچھا اب جب اس لشکر کو روانہ کر دیا، سب نے دیکھ لیا ابو بکر ٹلنے والے نہیں ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ زبان نبوت سے بات نکلی ہے کہ لشکر کو روانہ کرو، لہٰذا یہ روانہ ہوگا، کچھ کا کچھ ہو جائے، لشکر جائے گا۔ جب یہ لشکر روانہ کر دیا، ابو بکر نے فرمایا زکوٰۃ بھی سختی سے لیں گے۔ اب جو دشمن تھے نا، ان کے پیشاب نکل گئے، انہوں نے کہا ہیں یہ مسلمان اتنے مضبوط ہیں، لشکر بھی روانہ کر لیا ہے، اور جو زکوٰۃ کے انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کر دیا۔ سارے کے سارے جو شر انگیز تھے، جو چنگاریاں تھیں، ساری کی ساری دب گئیں، اور جناب ابو بکر کے اس فیصلے سے اللہ نے اسلام کو مضبوط کیا۔ واجب الاحترام بھائیو، اللہ کی قسم بڑی مثالیں موجود ہیں، احادیث کے اندر بے شمار مثالیں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اور میرے مصطفیٰ صرف خاتم النبیین نہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں۔ میرے کریم پیغمبر کی بات جہاں آ جائے وہاں کسی دوسرے کی بات کی کیا حیثیت ہے، کیا مقابلہ ہے، اور میرے مصطفیٰ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے آنے سے آپ آخری معصوم ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بیٹھنا آنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔